خان صاحب نے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تھے نا وزارت عظمیٰ میں، بہت سارے لوگوں کا دل دکھایا خان صاحب نے. خان صاحب کو نا تکبر جو ہے نا، یا غلط لوگوں کی بات کو صحیح ماننا، اس نے پھنسوایا. پتہ نہیں بٹی صاحب، کسی کی دعا کسی کی بد دعا تو اثر کرتی ہے نا، کہ خان صاحب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شو اپ کریں گے. مگر وہ وزیر اعظم پلس والی جو میں نے بات کہی ہوئی ہے، وہ آ گئی نا سامنے. یہ بات میں نے ضرور کی تھی کہ خان صاحب کے قریبی ساتھی ان کو دھوکہ دیں گے. فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو گئے اس کے بعد. ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کہاں پہ آ کے قابو آ سکتا ہے. یہ ان کی سیاست ہے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، زوڈک سائنس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں اور جو سا ہے روحانی علم بھی رکھتے ہیں. اور آج ان سے ہم بات کریں گے کچھ سیاسی باتیں، اور کہ جی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں خان صاحب کے ساتھ ساتھ ملک ریاض صاحب کو بھی بلایا جائے گا. ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے، ان کے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ساتھ اس میں مشکلات کا شکار ہوں. بحریہ ٹاؤن کا کیا ہونے والا ہے. میاں صاحب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، خان صاحب کے کیسز جو ان سے ابھی ختم ہونے کے نام نہیں لے رہے. خان صاحب دن بدن پھنستے جا رہے ہیں. اسی پہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر 190 ملین پاؤنڈ، تو ملک ریاض صاحب، خان صاحب کے ساتھ ساتھ ملک ریاض صاحب بھی حاضر ہوں گے، اور ان کا کیا ذائچہ کہتا ہے کہ آگے ان کا کیا مشکلات ہیں یا نہیں ہیں. یہ جو کیس ہے نا جی، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کتنا زور لگا سکتے ہیں آپ. ملک ریاض صاحب، عمران خان صاحب، جو بھی اس کے اندر انوالو ہے، جس کا بھی نام ہے، یہ کیس ود دا ٹائم پیسج یہ فیزل آؤٹ کر جائے گا. اس کا کچھ بھی نہیں بننا. کلیئر الفاظ میں کہہ رہا ہوں جی. آ جائیں ملک صاحب، آ بھی جائیں. مثال کے طور پہ ہم نے اینڈ دیکھنا ہے اس کا ذائچے کے حساب سے. مجھے نہیں نظر آتا کہ اس کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ پھنس سکے، یا پھنسانے کی کوشش بھی کریں گے تو مجھے نہیں لگتا. کیونکہ پلانٹری پوزیشن جو ہے نا، جو لوگ اٹیچڈ ہیں، جن کے ذائچے میں نے پڑھے، عمران خان صاحب ہیں، ملک ریاض صاحب ہیں، یہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اس طرح کی چیز ہو. کیونکہ ہم انفرادی طور پہ ذائچے کو جب دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا. اچھا، ملک ریاض صاحب اس میں کہیں پھنستے نظر نہیں آتے، نکل جائیں گے اس سے. مجھے نہیں لگتا. میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز میں کہ شاید وہ ایک ہوتا نا، تھوڑا سا شور شرابہ کیا ایک وہ کرنے کے لیے کہ یار بڑا کچھ ہو رہا ہے. نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو یہ کیس کسی کے لیے بھی مشکل پیدا نہیں کرے گا. میرا نہیں خیال. یہ تو اب جو ٹائم شروع ہو رہا ہے نا، یہ تو چیزیں ہی اور شروع ہو جانی ہیں. تو یہ چیزیں، یہ جو کیسز ہیں، یہ بہت زیادہ پیچھے بیک برنر کے اوپر جانے والے ہیں. اچھا سر، میاں صاحب کو ماشاءاللہ ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے. تو جناب آپ کو بہت مبارک ہو، پورے پاکستان کو مبارک ہو. 2 کیسز میں ماشاءاللہ بری ہو گئے ہیں. اب تو اس کے بعد تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کیوں نکالا. دوبارہ انہوں نے ایک جو سا تقریر کی ہے. ان کا پوچھنا بنتا ہے. ایک بڑے لیڈر ہیں، کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، اور ظاہر ہے ایک نام ہے ان کا، پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جانے والا نام ہے. تو یقیناً وہ رائٹ رکھتے ہیں جی اس کا پوچھنے کا. تو اب سوال آپ کا کیا ہے؟ وزارت عظمیٰ پہ نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب. ایک چھوٹا سا جوک شیئر، جو لائٹر نوٹ میں بات کرتا ہوں. ایک میں نے پہلے ویڈیو میں بھی یہ چیز سنائی تھی کہ ایک خان صاحب ہوتے ہیں، مطلب یہ کسی کی ذات پہ نہیں ہے، ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ پٹھان آپ نے دیکھا ہے، ویسے بھی اسٹریٹ بات، معصوم لوگ ہوتے ہیں. ہاں. تو وہ ایک پٹھان کا اور ایک لڑکی کا آپس میں کوئی رومانس، پیار محبت کا سلسلہ، پسند کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ لڑکی جو ہے وہ ایک دن اس کو کہتی ہے کہ بھئی میری والدہ تمہارے سے ملنا چاہتی ہیں، خان جو بھی اس کا نام ہوتا ہے. تو کہتا ہے مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ بھئی اب بات شادی کی طرف لے کے جانی ہے تو مل لو. کہتا ٹھیک ہے. خیر اپنے گھر لے کے جاتی ہے. اس کی ماں بڑا اس کو پروٹوکول دیتی ہے، پروٹوکول ٹھیک ہے، اور دیتی ہے پروٹوکول، اور جناب کھانا پلانا سارا کچھ جو ہے نا وہ دیتی ہے. اور لڑکی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری ماں کو لڑکا صحیح لگا. خیر چلا جاتا. لڑکا بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لڑکی کی ماں کیا کر رہی ہے. ہاں بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بول نہیں رہا ہوتا. اچھا کہ مجھے بڑا پروٹوکول مل رہا ہے. خیر وہ چلا جاتا ہے.
اگلے دن وہ ملتے ہیں دوبارہ یونیورسٹی میں یا جہاں پہ بھی, تو کہتی ہے کہ بھائی میری امی کو تو تم بہت پسند آئے ہو, اور وہ کہتی ہے کہ بڑا اچھا لڑکا ہے, بڑا سلجھا ہوا لڑکا ہے, بہت خوبصورت لڑکا ہے, بڑی مینرز والا لڑکا ہے, زیادہ بات نہیں کرتا, بڑی تعریفیں تمہاری کر رہی تھیں. تو خان نہ وہاں پہ بھی اس کو چپ کر کے سنتا رہتا ہے. جب وہ بات ختم کرتی ہے کہتا ہے دیکھو بات یہ ہے کہ شادی ہم تم سے کرے گا, خالہ کو کہو ہمیں بھول جائے, الٹا حساب. خالہ کو کہو ہمیں بھول جائے. بس میرا یہ جواب ہے جی. اچھا سر, وہ جون سا ہے خان صاحب کے کیسز جون سا ہے نا مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں, کبھی کوئی ایک ڈیٹ کے کب تک ان کو ریلیف مل رہا ہے, یا باہر آتے نظر آتے ہیں, یا ان کے کیسز مشکلات بڑھنی ہیں ابھی؟ خان صاحب نے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب تھے نا وزارت عظمیٰ میں بہت سارے لوگوں کا دل دکھایا خان صاحب نے. خان صاحب مسٹ ایڈمٹ دیٹ. خاص طور پہ جو ان کا بنیادی ورکر تھا نا, جو ان کا نظریاتی ورکر تھا, خان صاحب نے بہت زیادتی کی ہے, بہت اوور لک کیا اس کو. ٹھیک ہے, اب خان صاحب جو ہیں اب وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں جی اب میں اپنے ورکرز کو لاؤں گا. پتہ نہیں بھٹی صاحب, کسی کی دعا کسی کی بد دعا تو اثر کرتی ہے نا, جو مشکلات میں انسان آتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں, اس وقت سارے لوگ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا, لوگ جو ہے نا بڑے گندے کمنٹس ضرور کریں گے, فرض سمجھتے ہیں خان صاحب کو نا تکبر جو ہے نا, یا غلط لوگوں کی بات کو صحیح ماننا, اس نے پھنسوایا. اب جس فیز کے اندر ہیں خان صاحب, اب انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ممکن ہے کہ ریفائن کرنا شروع کیا ہو, سوچا ہو, اور لگتا بھی ہے کہ وہ سوچ بھی رہے ہیں, کیونکہ اب جو جیل کے اندر سے چیزیں باہر آ رہی ہیں نا, یا جس طریقے سے ایگزیکیوشن کر رہے ہیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں. مگر خان صاحب جو ہیں ان کو قدرت موقع دیتی ہوئی نظر آتی ہے دوبارہ پاکستان کا حکمران بننے کا. بہت سارے ہمارے اسٹرالوجرز, ہمارے اساتذہ خاص طور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے. میری ریڈنگ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ خان صاحب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شو اپ کریں گے, مگر وہ وزیر اعظم پلس والی جو میں نے بات کہی ہوئی ہے وہ آ گئی نا سامنے. میں نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کسی اور کو ہینڈ اوور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح پلیز اس بات کو سمجھ لیں ہماری آڈینس, کہ خان صاحب آئیں گے ضرور ایک دفعہ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو موقع ضرور دے گا. مگر اس بار آڈینس جو ہماری عوام, ہم عوام ہیں, ہمیں یہ چاہیے کہ پراپر پریشر بلڈ اپ کر کے رکھیں اپنے منتخب نمائندگان کے اوپر, منتخب یا چنتخب جو ہیں ان کے اوپر جو ہے نا پریشر بلڈ اپ رکھیں. اور خان صاحب تک جو ہے یہ پیغام جانا چاہیے ہمیشہ کہ خان صاحب یہ چیز صحیح ہو رہی ہے, یہ چیز غلط ہو رہی ہے. خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ ایک دم آپ کو ریپ اپ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہوگی عمران خان نہیں ہوں گے, کچھ ایسا سینیریو تو چل رہا ہے ابھی؟ تو ابھی تو ایسے ہی چل رہا ہے نا کہ بھئی وہ تو ہیں, گوہر صاحب تو ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے جوہر بھی دکھائیں گے, مگر وہ خان صاحب کے ساتھ وفادار آدمی ہیں, ان کا ذائچہ ہم نے بنایا پڑا, وہ واپس جو ہے کریں گے اس کو, اپنی جو قیادت والی سیٹ ہے. خان صاحب جو ہے واپس آتے نظر آتے ہیں, مگر اٹ ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم. نظر آئے گا آپ کو خان صاحب کے مقدمات جو ہیں ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آزاد جیل سے ہونا ریلیف نہیں ہے, وہ تو سب سے بڑا ریلیف ہے. ہم نے کہا تھا کہ خان صاحب کو ریلیف ملتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی پچھلے دنوں 3 مقدموں میں ان کی بیل ہوئی ہے, میڈیا تو نہیں بتائے گا, سوشل میڈیا کے اوپر آیا نا, ریلیف ملا ان کی. بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں جی نہیں اب آپ ہمیں بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو نہ پہلے بھائی آپ نے جس طرح سے چلنا ہے آپ ویسے چل رہے ہیں, ہم نے اپنی ریڈنگ دینی ہے. اچھا سر, پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی اور جو ان سے دوسرے اور اہم ممبران ہیں جو ابھی اندر ہی ہیں, تو وہ ان کا سٹیٹس کیا ہے آگے؟ بٹ صاحب میں نے ابھی آف دا کیمرہ آپ سے بات ہو رہی ہے کہ میں اپنی چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹ نہیں کرتا, مگر میں مجبور ہوں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مجبور کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں, آپ کی وہ بات ٹھیک نہیں. جائیں پچھلی ویڈیوز پہ چیک کر لیں پلیز, اس پہ دیکھ لیں. پرویز الہی صاحب کا میں نے کہا تھا کہ ساتھ ہی رہیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی میں نے ذائچہ پورا ڈسکس کیا تھا اور کہا تھا خان صاحب کا ساتھ دیں گے. یہ بات میں نے ضرور کی تھی کہ خان صاحب کے قریبی ساتھی ان کو دھوکہ دیں گے. فیصل وافڈا صاحب جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو گئے, اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہوئیں, ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, پرویز الہی صاحب ہیں, یہ اچھا شیخ رشید صاحب کا ذائچہ میں نے بنایا تھا,
پتہ نہیں آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی کسی اور چینل کے اوپر بھی، میرے سے پوچھا گیا تھا، میں کہا جی وہ اپنے حساب کے آدمی ہیں، وہ ان کا جو دل کرے گا وہ کریں گے، وہ اپنے ساتھ ہی رہیں گے، خان صاحب کے ساتھ مجھے نہیں نظر آتا فی الحال. وقت بتائے گا کدھر جاتے ہیں. ہاں یہ میں نے کہا تھا بالکل. تو ابھی شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے. زرداری صاحب کا کیا کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ان سے خاموش ہی بیٹھے ہیں، کچھ ابھی کوئی سیاست میں ہل جل نہیں کر رہے، کہیں ان کو پتہ تو نہیں ہے کہ الیکشن آگے ہونے ہیں؟ زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے گہرے پولیٹیشین ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں. ان کی جو سیاست ہے وہ بالکل تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. ان کے بارے میں کہا گیا تھا جی کہ ان کو سمجھنے کے لیے دوبارہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا یا کچھ اس طرح کی بات. ایسے ہی ہے کیونکہ انہوں نے نا نبض پکڑی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی. ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کہاں پہ آ کے قابو آ سکتا ہے، یہ ان کی سیاست ہے. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. بہت سارے جید قسم کے جگادری قسم کے جو سیاستدان ہیں ہمارے پاکستان کے، ان کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، پاکستان کی سیاست دنیا کی سب سے عجیب و غریب بلو دا بیلٹ ہٹ کرنے والی سیاست ہے. دنیا میں کہیں ایسی سیاست نہیں ہوتی. انڈیا میں بھی ہوتی ہے ایسی گندی سیاست، انڈیا میں ہوتی ہے، مگر جو پاکستان ہے وہ تو ایک اپنی بات ہے. زرداری صاحب جو ہیں ایک اچھے پولیٹیشین ہیں اور وہ ایک سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہیں. مگر یہ ہے کہ وہ ابھی اگر ہم جاتے ہیں نا اس میں کوئی، اب پچھلے دنوں بیان آیا ہے کہ یا میں وزیر اعظم بنوں گا یا میرا بیٹا، یعنی یہ ذرا آئے گا ٹائم تو پھر بتائیں گے. ایسی پوزیشن زیچے کے حساب سے تو نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ کوئی جو معاملات ہیں ان کے روحانی معاملات اس میں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، تو ان کا پرسنل معاملہ ہے، اس کے اندر ہم نہیں جاتے. 5 سال کا جو عرصہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک صاحب نے انٹرویو بھی دیا ہے ایک نیشنل ٹی وی پہ. تو اگر اس طرح کی کوئی معاملے میں چلے جائیں تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مارس پڑھتے ہیں بہرحال اس چیز میں بھی، ایسی چیز تو نہیں نظر آتی. سندھ میں ابھی تک پیپلز پارٹی کا دور جو ہے نا قائم تھا، کیا اس باری پی ٹی آئی یا کوئی اور جماعت پیپلز پارٹی کو وقتہ ڈالتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال آنے نہیں دیا جائے گا. پہلے بھی آپ دیکھ لیں نا کہ جب الیکشنز ہوئے تھے اس کے جو ناظم کیا تھا جی، الیکشنز جو ہوئے تھے جو کراچی کا جو وہ ہوا تھا ایڈمنسٹریٹر کا، ناظم کے وہ ضلعی ناظم ہوتے ہیں وہ جو ہاں جی میئرشپ میئرشپ کے اس میں واضح اکثریت جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی. انہوں نے کولیبریٹ بھی کیا تھا جماعت اسلامی کے ساتھ. آیا کون؟ وہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. تو پھر یہ سیاست ہے ہماری. سیاست کا کیا کہہ سکتے ہیں سیاست. اچھا سر، 2023 کا اینڈ چل رہا ہے اور 24 سٹارٹ ہو رہا ہے. پاکستان کا فیوچر اگلے سال میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا فیوچر بس اب یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، تو جیسی روح ویسے فرشتے. تو باقی یہ ہے کہ دیکھیں اوور آل پاکستان میں تو کنسیڈر کرتا ہوں روحانیت پہ بڑا مطلب میرا ٹرسٹ ہے. روحانی حساب سے بڑا اسٹرانگ ملک ہے، اور اس چیز کو ایڈمٹ ہمارے جو انڈین کاؤنٹر پارٹس ہیں ایسٹرالوجرز وہ بھی کرتے ہیں کہ ہاں روحانی طور پہ. مگر یہ ہے کہ روحانیت ابھی ذرا اس کی جو ہے اس کے اوپر ڈسٹ ہے. وہ ڈسٹ آف ہوتی ہے نا جس وقت، وہ آف ہوتی ہے جا کے 2025 میں، جب ایک واضح طرز حکومت ہمارے ملک میں بنتا ہے نا، تب پاکستان ترقی کے راستے کے اوپر گامزن ہوتا ہوا پراپرلی آپ کو نظر آتا ہے. اور وہ مہینے ہیں نومبر دسمبر اکتوبر نومبر دسمبر 2025 کے اینڈ پہ، 25 کے آلموسٹ لاسٹ کوارٹر کے اندر جو ہے نا، تب آپ کو پاکستان کسی پٹڑی کے اوپر انشاءاللہ پازیٹیولی چڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اس سے پہلے بس ایسے ہی. ہماری تو دعا ہے جی پاکستان کل کا چڑھتا آج پٹڑی پہ چڑھے اور ترقی کرے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. سلام پاکستان.